ہمارے ملک میں قید CAB قید قانون پاس کیا. قانون پاس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوک سبھا میں پاس کیا گیا، لوک سبھا میں ان کی اکثریت ہے جو حکومت BJP کی ہے، راجیہ سبھا میں ان کی اکثریت نہیں ہے. راجیہ سبھا میں اس بل پر پابندی لگ سکتی تھی، لیکن ہمارے حکمراں، ہمارے وہ ممبران جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے جتایا تھا، ان میں سے اکثر نے دھوکہ دیا ہمیں اور ہمارے ساتھ غداری کی ہے. AP آندھرا پردیش کی حکومت، جگن موہن، اس کے جتنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ غداری کی انہوں نے اور دوسری پارٹی کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا. بہار کے نتیش کمار نے بھی سپورٹ کیا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مسلمانوں کی حمایت کرو، یہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تمہیں چاہیے کہ تم نے ملک کا حلف لیا تھا، اور یہ قانون جو پاس ہو رہا تھا وہ ملک کے دستور کے مخالف تھا، ملک کے سنویدھان کے مخالف تھا، ڈاکٹر امبیڈکر راؤ کے بنائے ہوئے قانون کے مخالف تھا. یہ آخر آپ قانون کے خلاف کیسے بل پاس کر رہے ہیں؟ اس بل میں ہے کیا؟ بل میں یہ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو 3 ممالک مانتے ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ان 3 ممالک سے اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی پارسی، کوئی جینی، کوئی بدھ مذہب کا ماننے والا آتا ہے اور اس ملک کی شہریت چاہتا ہے، ہم اس ملک کی شہریت اسے دے دیں گے. حالانکہ شہریت آسانی سے نہیں دی جاتی کسی کو. آپ کے بانسواڑہ کے کتنے لوگ ہیں جو گلف میں کام کر رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی ایک کو بھی شہریت نہیں ملی ہوگی. شہریت اتنی آسان چیز نہیں ہے. ملک کے مفاد میں جب وہ آدمی ہوتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے مال و دولت کی بنیاد پہ، تو اسے شہریت دی جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک کے نئے قانون نے کہا ان 6 مذاہب کے لوگ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے آتے، ہم انہیں شہریت دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان 6 مذاہب کو لیا، اگر کوئی مسلمان وہاں سے آتا ہے تو آپ اسے کیوں نہیں دیں گے؟ وہ کہتے نہیں ہم مسلمان کو نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون جو بنا رہے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر بنا رہے ہیں. اور ہندوستان کا فنڈامنٹل رائٹس یہ کہتا ہے مذہب کی بنیاد پر یہاں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. قید پاس کیا گیا اور یہ قانون آیا. اس قانون کے بعد جو قانون آنے والا ہے وہ NRC کا قانون. NRC کیا ہے؟ یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے جس کو اردو میں مخفف بولتے ہیں، اختصار بولتے ہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں میں TS کا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب ہوا تلنگانہ اسٹیٹ کے رہنے والے. آپ سے کوئی پوچھے کہاں کے رہنے والے، آپ کہیں میں AP کا رہنے والا ہوں، یعنی آندھرا پردیش کے رہنے والے. کوئی پوچھے کہاں کے رہنے والے، آپ کہتے ہیں میں NH کا رہنے والا ہوں، یعنی مہاراشٹر کا رہنے والا ہوں. اس طرح شارٹ فارم ہوتا ہے. NRC یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے. کیا مطلب ہے؟ N کا مطلب ہوتا ہے نیشنل، نیشن کا مطلب ہے قومی، اور R کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر، اور C کا مطلب ہے سٹیزن. NRC نیشنل سٹیزنز آف انڈیا. نیشنل رجسٹر، نیشنل رجسٹر سٹیزنز آف انڈیا. کیا مطلب ہوا؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیے. جیسے کسی اسکول میں آپ پڑھا رہے ہو اور جتنے کلاسز ہوتے ہیں ان کلاسز کا رجسٹر ہوتا ہے. رجسٹر میں اس کلاس کے اسٹوڈنٹ کے نام ہوتے ہیں. کیسے آپ آئے؟ فرسٹ کلاس کا رجسٹر لائیے.
تو فرسٹ کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے اس رجسٹر کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس اسکول کے فرسٹ کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ملک کے قانون میں یہ بات تھی پہلے سے، لیکن اس پر عمل نہیں تھا کہ نیشنل رجسٹر سٹیزنز آف انڈیا، ہندوستان کے جو شہری ہیں ان کا قومی رجسٹر ہونا چاہیے، کس ملک میں، کس علاقے میں، کس شہر میں، کس اسٹیٹ میں کون لوگ رہ رہے ہیں، ان کے نام اور ان کے پتے کیا ہیں۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہونا چاہیے، ملک کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے۔ لیکن حکومت نے تعصب کی عینک لگا لی ہے، حکومت نے مذہب کی چادر اوڑھ لی ہے، حکومت دین اور دھرم کے لحاظ سے سرکار چلا رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ NRC آسام میں لگایا گیا، رجسٹر تیار کیا گیا، 16 لاکھ لوگ ایسے آئے جن کا نام رجسٹر میں نہیں آ سکا۔ کیوں نہیں آ سکا؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ آزادی کے پہلے سے ہی یا آزادی کے فوراً بعد سے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی پیدائش ہوئی 1980 میں، حکومت یہ مانتی ہے آپ ہندوستان کے ہیں، یہ کہتی ہے کہ آپ 80 میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد ہندوستان کے تھے یا بنگلہ دیش سے تو نہیں آ گئے تھے، پاکستان سے تو نہیں آ گئے تھے، آپ 80 سے پہلے کا ایسا کاغذ دکھائیے جو آپ کے والدین کے بارے میں یہ ثابت کرے کہ وہ ہندوستانی تھے، اور اس کاغذ میں اور آپ کے کاغذ میں جو آپ کی 80 کی پیدائش ہے، نام میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا نام شیخ سراج ہے اور آپ کے والد کا بھی شیخ سراج ہے تو والد کے کاغذ میں بھی شیخ اسی اسپیلنگ کے ساتھ اور شیخ سراج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کاغذ میں لکھا ہوا ہے والد کی جگہ سراج الاسلام، گورنمنٹ کہتی ہے آپ کے والد نہیں، آپ گھسپیٹ ہیں۔ تحقیق کی اور 16 لاکھ لوگ نکلے، اتفاق ایسا ہوا آسام میں 16 لاکھ میں سے 11 لاکھ مسلمان نہیں ہیں، صرف 5 لاکھ مسلمان چھٹے ہیں۔ اب حکومت نے تو مذہب کی عینک لگا رکھی، حکومت نے تو دھرم کا چشمہ پہن رکھا ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہو گئی، ہم تو مسلمان کو چھانٹنا چاہ رہے تھے، یہ تو 5 ہی لاکھ چھٹے، 11 لاکھ تو دوسرے لوگ چھٹ گئے۔ تو انہوں نے یہ CAB قید جو قانون بتایا ہم نے، اس قید قانون کو پارلیمنٹ میں پاس کرایا اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں 9 دسمبر کو یہ قانون پاس ہوا اور پھر صدر جمہوریہ کے پاس یہ قانون گیا، انہوں نے بھی پاس کر دیا۔ اس سے ان 11 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر جو بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں ہم ان کو اس ملک کا شہری مانتے ہیں، ان کے لیے اپنے نسل کو، آبا و اجداد کو یہاں کا ہونا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان 6 مذاہب کے لوگوں کو یہاں رہ رہے ہیں یا جو یہاں آنا چاہتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے جو آنا چاہتی ہیں، جو رہ رہے ہیں، ہم انہیں یہاں کا شہری مانتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ 11 لاکھ تو شہری ہو جائیں گے، بیچارے 5 لاکھ آسام کے مسلمان کہاں جائیں گے؟ خیر، ہم نے اس مسئلے کو یا ہمارے علماء نے اس مسئلے کو مسلم اور غیر مسلم کے لحاظ سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی آواز نہیں لگائی کہ ہمارے مسلمانوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو۔ ہم آواز یہ لگا رہے ہیں کہ ملک جب آزاد ہوا، ملک کا دستور بنایا گیا، وہ دستور سیکولر تھا، وہ دستور لادینی تھا، اس دستور کا تعلق کسی مذہب سے نہیں تھا، کسی ریلیجین سے نہیں تھا، کسی دھرم اور دین سے نہیں تھا۔ اس ملک کا قانون سیکولر تھا، اس ملک کے قانون کو سیکولر رہنے دیا جائے، اس ملک کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔
اس ملک کو ایک مذہب کا طرفدار نہ بنایا جائے، بلکہ جو بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو قانون دوسروں کے لیے ہو رہا ہے، وہی قانون ملک کے ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے، مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارے علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلم لیڈران بھی یہی کہہ رہے ہیں، غیر مسلم حضرات جو سلجھے ہوئے ہیں، صحیح ذہن و دماغ کے ہیں، جنہوں نے تعصب کی اینک نہیں لگائی ہے، جن کو ملک کے سنویدھان پہ، ملک کے دستور پہ کلی اعتماد ہے، کلی بھروسہ ہے، کلی اطمینان ہے، وہ حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قید کا قانون جو پاس ہوا ہے وہ قانون ملک کو مذہب کی بنیاد پر تفصیل کر رہا ہے۔